السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھر میں پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس اور بابرکت کتاب قرآن مجید لے کر آتے ہیں تو اسلامی تعلیمات اور آداب کے مطابق ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں جب نیا گھر لیا جاتا ہے یا نئے مسلح پر قرآن پاک لایا جاتا ہے تو برکت کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن، سنت اور بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ قرآن مجید کو گھر لانے کا صحیح طریقہ، اس کا استقبال اور اس کے حقوق کیا ہیں تاکہ ہمارا گھر سچی برکتوں اور نور کا گہوارہ بن سکے۔ تو قرآن پاک کا استقبال اور تہذیب۔ تو دین اسلام میں قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ پاک کا کلام اور سراپا نور و ہدایت ہے۔ جب یہ مقدس کتاب کسی گھر میں داخل ہوتی ہے تو اپنے ساتھ رحمت الہی اور فرشتوں کے سائے لے کر آتی ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ میں قرآن پاک کی ظاہری اور باطنی تہذیب، احترام پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جب آپ پہلی بار اسے گھر لائیں تو اسے محض ایک سجاوٹ کی چیز سمجھ کر نہ رکھیں بلکہ اس کے کچھ آداب ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ تو گھر میں پہلی بار قرآن مجید لانے کے بعد ان 3 بنیادی اور اہم باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو کون سی باتیں؟ پہلا قدم کے ظاہری آداب اور پاکیزگی کا اہتمام۔ قرآن پاک چونکہ سب سے اعلیٰ کلام ہے اس لیے اس کا احترام سب سے پہلے ہماری ظاہری حالت سے شروع ہوتا ہے۔ تو باوضو ہونا۔ تو قرآن مجید کو گھر لاتے وقت، اسے جو وہ تھامتے وقت آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، اور مقام تہذیب اونچی جگہ گھر لانے کے بعد قرآن پاک کو کسی ایسی اونچی، پاک اور صاف جگہ یا الماری میں رکھیں جو سب سے نمایاں ہو۔ اسے کبھی بھی نیچے بستر پر یا ایسی جگہ نہ رکھیں جہاں اس کی بے ادبی کا اندیشہ ہو یا اس کی طرف پیٹھ ہوتی ہو۔ خوبصورت غلاف، اسے مٹی اور گرد و غبار سے بچانے کے لیے کسی پاک و خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر رکھنا سنت اسلاف ہے۔ اور دوسرا قدم کے تلاوت کلام پاک سے گھر کا افتتاح۔ قرآن مجید کو صرف الماری کی زینت بنا کر رکھ دینا اس کا حق نہیں ہے۔ اصل برکت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کی تلاوت کی جائے، اور جو وہ پہلی تلاوت جب آپ قرآن پاک گھر لے آئے تو اسی دن گھر کے تمام افراد جمع ہو اور باوضو ہو کر تلاوت کا اہتمام کریں۔ خاص طور پر سورۃ البقرہ کی تلاوت ضرور کریں۔ حدیث نبوی کا فیصلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں نماز تلاوت ترک نہ کرو۔ یقیناً شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس لیے پہلی بار قرآن لانے پر اس کی بلند آواز سے تلاوت کر کے گھر کے ماحول کو معطر کریں تاکہ ہر قسم کے شر اور شیطانی اثرات کا خاتمہ ہو جائے۔ اور تیسرا قدم کہ شکرانے کے نوافل اور دعائے برکت۔ اللہ پاک کا کلام اپنے گھر میں لانا ایک بہت بڑی سعادت اور نعمت ہے، اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا مومن کا شیوا ہے۔ شکرانے کی نماز، قرآن پاک کو ادب سے رکھنے اور تلاوت کرنے کے بعد گھر کے سربراہ یا افراد 2 رکعات نماز نفل شکرانے کی نیت سے ادا کریں۔ تو اجتماعی دعا، نفل پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عاجزی سے دعا کریں، یا اللہ اس مبارک کتاب کے طفیل ہمارے اس گھر میں برکت، امن اور سکون عطا فرما، ہمیں اس کو روزانہ پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس گھر کے رہنے والوں کو ہر آفت اور بلا سے محفوظ رکھ۔ تو ناظرین اکرام، خلاصہ کلام یہ کہ پہلی بار قرآن پاک گھر لانے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب ہماری زندگیوں اور ہمارے گھر کے فیصلوں میں قرآن جو کا حکم چلے گا، اس کا احترام، اس کی روزانہ تلاوت اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے ہی اصل اس کا حق ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں کو الہی نور سے منور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا۔ تو امید ہے کہ گھر میں پہلی بار قرآن مجید لانے کے آداب پر مبنی یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں، یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔